بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں یوسف کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، اللہ کی قسم یہ سورہ یوسف جتنے سیدنا یوسف خوبصورت تھی، یہ قصہ بھی اتنا خوبصورت ہے، اس میں اتنے سبق ہیں ایک ایک آیت میں۔ اور میں نوجوانوں کو ضرور کہوں گا کہ ایک مطلب سورۃ یوسف کا ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ پڑھیں، آپ کو زندگی کتنی راہیں ملیں گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم زندگی میں بھولے ہی تھے۔ بتائیے یوسف فتنے میں گئے کہ نہیں؟ پہلا فتنہ بھائیوں کے حسد کا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ بھائیوں نے کیسے دھکا دیا ہوگا، کیسے ایک دوسرے کو کہا ہوگا تم دھکا دو، تم مارو، کیسے پھینکا ہوگا، کیا بیتی ہوگی یوسف کے ساتھ۔ لیکن بہانے پھر کون بناتا ہے؟ اگر کسی کو پیاس ہی نہ لگے تو کوئی جاتا کنویں کے پاس۔ پیاس کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ڈول ڈالا نکلا ہے۔ دوسرا فتنہ عزیز مصر، اس کی بیوی کا فتنہ۔ فتنے میں آ گئے نا، اللہ بھی سچا کیا نا، قمیض کو دیکھ کے فیصلہ ہوا نا، چھوٹا بچہ ہی بول کے گواہی دیا نا، جیل چلے گئے۔ خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ وہ دو لوگوں کو جو خواب آئی تھی، یہ بہانہ تھا اصل میں یوسف کی عقل کی رعنائی ثابت کرنے کا کہ اللہ نے اس کو تعویل رؤیا کی صلاحیت دی ہے، دونوں کی خواب کی تعبیر کی۔ اور پھر بادشاہ کو خواب آئی کس کی طرف سے؟ کوئی زبردستی خواب لا سکتا ہے؟ پھر ایک اور فتنہ، بھائی سامنے آ گئے۔ آج کل کا موقع ہوتا تو کیا کرتے، سامنے بھائی ہیں لیکن محسوس نہیں کروائے، اور بھائیوں کو کہا کہ آپ کا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ کہا اور بھی ہے، کہا اس کو لاؤ پھر ملے گا، اناج ایسے نہیں ملے گا۔ اس کو لائے، ٹوپا رکھا، آخر وہی بات جو بھائیوں کی عادت تھی انہیں کر دی۔ کہتے ہیں اصل میں یہ اکیلا چور نہیں، اس کا ایک اور بھی بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ سن رہے ہیں بھائیوں سے، اس کا ایک پہلے بھی بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ یوسف کو سمجھ تو آگے لیکن دل میں رکھی، اظہار نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ قمیض جو بھائی لے کے آئے تھے باپ کے پاس کہ اکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ روتے آئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر رونا دھونا کسی کی سچائی کے دلیل ہو تو سب سے سچے یوسف کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ رونا دلیل نہیں ہے سچے ہونے کی، دلائل سے انسان سچا ثابت ہوتا ہے۔ پھر کیسی کمال کی یہ ایک واردات ہے، کتنا عقل مند یہ بھیڑیا ہے، اس نے غصے میں دور سے بھاگ کے آیا ہوگا، پکڑا ہوگا، لیکن پاؤں سے پکڑا ہوگا، کیونکہ کپڑے نہ خراب ہو جائے نا، دانت لگے گی پھٹ جائے گا، قمیض کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس نے پہلے روکا ہوگا اتارو قمیض، یا اس نے بڑے آرام سے اتاری ہوگی، چلو کسی کے کام ہی آ جائے، چلو کسی کے کام آ جائے۔ اس پہ خون لگا نہیں ہے، اس کو کاٹا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ کھا رہا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، اس نے جلدی سے دیکھا تو جو منہ میں خون ہے وہ قمیض میں تھوڑا سا گر گیا ہوگا۔ یعنی کیسی کہانی گھڑی انہوں نے۔ یہی قمیض آئی، سیدنا یعقوب رو رو کے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کا نور کھو بیٹھے۔ پھر یہی قمیض بنیامین کے پاس ہوتی تھی، بنیامین کو جب روکا تو قمیض بھی ساتھ ہی تھی۔ پھر اسی بات کو ہی یوسف نے کہا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، یہ قمیض میرے ابا کے پاس لے جاؤ، اللہ اس کی نظروں کو واپس لائیں گے۔ اسی قمیض سے آنکھوں کا نور گیا، وہی قمیض آئی تو آنکھوں کا نور آ گیا۔ چیز ایک ہی ہے، بہانے کون بناتا ہے؟ جب بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا، اور پتہ کب چلا؟ جب یوسف نے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو ہی پتا تھا، یا اللہ کو پتا تھا، یا یوسف کو پتا تھا۔ کہتے اِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف، تم کیا یوسف تو نہیں؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور یاد رکھنا جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے آزمائش پہ، فتنے پہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پھر نیکیاں کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا.